جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی, او مکے والوں, او مکے کے شیروں, او مکے کے بہادروں, او مکے کے دلیروں, او مکے کے مردوں, مکے کے نوجوانوں, قریشیوں, سارے مکے والے سن لیں, سارے عرب والے سن لیں, تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں, آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو, میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے. صرف یہی نہیں, آواز لگا دی مکے والوں, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے. وہ کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی. بیت اللہ میں نماز ہوئی, خانہ کعبہ میں نماز ہوئی. کتنا بڑا منصف, کتنے بڑے عدل کا مالک. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی, انصاف کام آ گیا. آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے. سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں, اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں, اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے, میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا, لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو, کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. مولا تیری حضور میں میری التجا ہے, میری دعا ہے, میری مناجات ہے, میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں. مولا مجھے بستر کی موت سے بچا, میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں, تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں. شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی, اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں, اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا, فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماتے ہیں, اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے, میرے نام پہ مر جائے, میرا کام کرتا کرتا مر جائے, میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے, میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے, میرا نام لیتا لیتا مر جائے, اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے, تم دنیا میں رہنے والوں کو, فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں, تمہیں ان کی زندگی کی تمیز نہیں ہے, سمجھنے کا سلیقہ اور شعور نہیں ہے. فاروق اعظم دعا مانگتے ہیں, اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک, یا اللہ تیری راہ میں شہادت کی موت مانگتا ہوں. کابل سے لے کر طرابلس تک اسلام کا جھنڈا لہرانے والا فاروق اعظم, سبحان اللہ, اللہ اکبر. 900 جامع مسجدیں, 9000 بڑی چھوٹی مسجدیں بنانے والا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جس کے دور خلافت میں اسلام کو اتنی ترقی ملی, اسلام کو اتنا عروج ملا, اور وہ بات پوری کر کے دکھائی جو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ فاروق کو اگر ایمان مل جائے تو تیرے اسلام کو شان مل جائے گی, شوکت مل جائے گی, عظمت مل جائے گی. عظمت بن کے دکھایا اور محبت کا معیار عرض کر دیا, وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولا
ओ मेरे परवरदिगार, मदीने की मौत अता फरमा, यार के शहर की मौत अता फरमा। अल्लाह मियां ने जवाब दिया, मेरे फारूक, मैं तेरे दिल की धड़कनों से वाकिफ हूं, तेरी दुआ के सिर्फ अल्फाज नहीं, मैं तेरी रगों के खून के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। तुझे तो दफन के लिए ऐसी जगह दूंगा बिल्कुल अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में, बराबर में। क्यों? मेरे महबूब को भी तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इतना करीब तुझे खबर की जगह दूंगा, जब उसका दिल करे वो तुझे देख ले, जब तेरा दिल करे तू दीदार कर ले। तुझे तो इतना करीब जगह दूंगा, तू मदीना मांगता है। और फरमाया, फारूक, तुझे ऐसी मौत दूंगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए ओहद का पत्थर आएगा, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए हुनैन की मिट्टी आएगी, किसी की शहादत की गवाही देने के लिए बदर की मिट्टी आएगी, किसी की गवाही देने के लिए ओहद के पत्थर आएंगे, तो तबूक की मिट्टी आएगी, कादिसिया की मिट्टी आएगी। पर ऐ मेरे फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी का मुसल्ला आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए फजर की नमाज आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए सारा मदीना आएगा, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद आएगी, तेरी शहादत की गवाही देने के लिए मदीना आएगा, फजर की नमाज आएगी। अल्लाह फरमाते हैं, ओ फारूक, तेरी गवाही देने के लिए मेरा कुरान आएगा। नमाज पढ़ाते हुए अल्लाह ने ऐसी दुआ कबूल की, मस्जिद नबवी हो, मेहराब नबी का, मिंबर नबी का, मस्जिद नबी की, शहर नबी का। कौन सा शहर? ला उक़सिमु बिहादल बलद, मेरे महबूब, मुझे तेरे इस शहर की गलियों की कसम, तहिल्लुम बिहादल बलद, मेरे महबूब, तेरे वतन की कसम, तेरे शहर की कसम, तेरी गलियों की कसम। इतना बड़ा अजीम जवान पेशीमान बना खड़ा है, नबी के मुसल्ले पे खड़ा है, बेईमान मुनाफिक ने छुरा मारा, नमाज में छुरा मारा, कुरान पढ़ते हुए को छुरा मारा, फजर की नमाज पढ़ाते हुए को छुरा मारा। वो फारूक जो इंसाफ का इतना बड़ा अलमबरदार था, मदीने में है, जलजला आ गया, भूचाल आया जमीन में, हम लोग दुआ मांगेंगे, डर के मकान छोड़ के बाहर भागेंगे, दुकानों से बाहर निकल जाएंगे, दब कर ना मर जाएं। फारूक की शान बताऊं, कोड़ा उठाया और जमीन पे मारा, उस्कुन, ठहर जा, जमीन पे कोड़ा मार दिया, दुर्रा मार दिया, ठहर जा, जमीन ठहर गई। यूं फरमाया, मैं तुझ पे इंसाफ करता हूं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं, तुझे हिलने की इजाजत नहीं। जमीन ठहर गई। किसी ने आकर खबर दी, आतिशफिशां पहाड़ से लावा निकल रहा है, आग निकल रही है, बस्तियां जल रही हैं और वो आग चल रही है। फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी चादर उतार कर दे दी, फरमाया जल्दी जाओ, आग के सामने ये चादर कर दो और आग को बता दो ये फारूक आजम की चादर है। तारीख शाहिद है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की चादर को देखकर आग बुझ नहीं गई, बिसम नहीं गई, खत्म नहीं हुई, वापिस होकर पहाड़ में दाखिल हो गई। जमीन पे जलजला आया तो दुर्रा मार दिया, आग जलाती जा रही है तो चादर देखकर वापिस हो गई।
پانی کو خط لکھ دیا، اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو بہتا رہے، ورنہ ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں قسم اٹھا کے دیتا ہوں، فاروق اعظم کی چٹھی رکا دریا میں ریت میں دفن کر دیا گیا، دریا کی زمین نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا۔ جمعہ پڑھاتے وقت، خطبہ ارشاد فرماتے وقت آواز لگا دی مسلمان لشکر کو، ہوشیار ہو جاؤ، چاروں طرف تمہارے کافر گھیرا ڈالنے والا ہے۔ کئی سو میل دور تھے، وائرلیس نہ تھی، ریڈیو نہ تھا، ٹی وی نہ تھا، ٹیلی گراف نہ تھا، ٹیلی فون نہ تھا۔ ہوا نے فاروق اعظم کی آواز کو مدینے مسجد نبوی سے اٹھا کر، صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس طرح آواز سنی جیسے فاروق ہمارے سر پہ بول رہا ہو۔ ہوا نے احترام کیا، زمین نے احترام کیا، آگ نے احترام کیا، پانی نے احترام کیا۔ تو اگر احترام نہیں کرے گا تو فاروق کی شان میں کمی نہیں آنے والی۔ اتنا بڑا عظیم جوان کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب فاروق جنت الفردوس میں تشریف لے جائیں گے 70,000 آدمی ساتھ جائے گا۔ نہ جانے کون خوش قسمت لوگ ہوں گے جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے ہو کر جنت میں جائیں گے۔ اتنا اللہ والا جوان، اتنے خوف والا جوان۔ میں ایک بات عرض کروں گا، اندازہ لگا لینا، تیری بات کا لحاظ کونسلر کرے گا، تیرا لحاظ چیئرمین کرے گا، تیرا لحاظ تھانے دار کرے گا، تیرا لحاظ کوئی معمولی افسر کرے گا، تیرا لحاظ کوئی دنیا دار کرے گا، تیرا رشتہ دار تیرا لحاظ کرے گا، تیرا یار تیرا لحاظ کرے گا۔ فاروق اعظم کی سیرت اور زندگی کے بارے میں اتنی سی بات کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا کیا کہنا، اس کی دین کا کیا کہنا۔ جو فاروق فرش پہ پسند کرتا ہے، مالک کی کائنات عرش پہ وہی پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن کریم میں تقریباً 19 مقام ایسے ہیں جو فاروق نے فرش پہ چاہا، اللہ نے عرش سے قرآن بنا کر وہی اتار دیا۔ پھر انشاءاللہ کسی جمعے میں تفصیل سے وہ باتیں عرض کروں گا، کون کون سی آیت فاروق اعظم کی حمایت میں اتری۔ مگر آج تو حال یہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے، لہو بہرا محراب و منبر میں زخمی کیا گیا، لیکن پھر بھی ادب دیکھو، احترام دیکھو، محبت دیکھو۔ فاروق اعظم نے اپنے بیٹی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا، جا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کر میرا سلام پہنچا اور جا کر عرض کر دے، گنبد خضرا میں تو نے جو اپنے لیے قبر کی جگہ رکھی ہوئی ہے، آج فاروق اعظم بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا ہے، قبر کے لیے جگہ مانگتا ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں آرام کر لوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، جا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام عرض کیا اور یوں فرمایا کہ جا کے یوں کہہ دینا کہ ہے چھپا منہ کفن میں آج عمر، اور سوالی آپ سے ہے سر بسر۔ فاروق اعظم دنیا سے جا رہا ہے، فاروق اعظم کے آخری سانس ہے، فاروق اعظم جیسا جوان دنیا سے جانے کے لیے تیار ہے۔ آپ کا حجرہ ہے، آپ کی یہ جگہ ہے، آپ نے اپنی قبر کے لیے جگہ رکھی ہوئی ہے، اللہ کے نام پہ فاروق اعظم قبر کے لیے جگہ مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کوئی اور مانگتا میں نہ دیتی، اس لیے نہ اور نبی آئے، نہ اور گنبد خضرا بنے، نہ مجھے قبر کی ایسی جگہ ملے، کون دیتا ہے؟ خدا کی قسم، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صدقہ کیا، دنیا کی تاریخ کو شرمندہ کر دیا۔
اسے معلوم ہے کہ مجھے قبر کی جگہ باہر ملے گی، اپنے خامن اور اپنے ابا ابو بکر سے دور ملے گی، لیکن یوں فرمایا عبداللہ مانگنے والا وہ جوان ہے، جواب دیتے ہوئے شرم آتی ہے، مجھے معلوم ہے کہ فاروق وہ جوان ہے جس کو میرے محبوب نے جھولیاں پھیلا پھیلا کر مانگ مانگ کے لیا تھا، اس لیے جواب نہیں دے سکتی، جہاں میں نے اجازت دے دی۔ پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف دیکھو، واپسی آئے تو فرمایا عبداللہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، لیٹے لیٹے اما عائشہ صدیقہ کا جواب سننا بے ادبی سمجھتا ہوں، مجھے اٹھا کے بٹھاؤ، بٹھا لیا، جواب سنا دیا، پھر بھی فرمایا عبداللہ نوجوانوں اور مسلمانوں میری آخری بات سن لو، اجازت مانگ لی، اجازت مل گئی، پھر بھی لوگ یہ کہیں گے دباؤ دے کر اجازت لے لی، زبردستی اجازت لے لی، ڈانٹ دے کر اجازت لے لی، جب میرا دم نکل جائے، جب میرا منہ کفن میں چھپ جائے، میرے جنازے کو اٹھا کر عائشہ صدیقہ کے دروازے پہ لے جانا، دوبارہ اجازت مانگنا، نہ میں زندہ ہوں، نہ میری حکمرانی ہو، نہ میری حکومت ہو، نہ میرا ڈر ہو، نہ میرا خوف ہو، اگر اجازت دے تو گنبد خضرا میں دفن کر دینا، ورنہ عام جنت البقیع میں دفن کرنا۔ تم لوگ جانتے بھی نہیں فاروق اعظم کس مرتبے کا مالک ہے، عرش والے سے پوچھو یا گنبد خضرا کے مالک سے پوچھو۔ جنازہ اٹھا کر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے جایا گیا، پھر اجازت ملی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا۔ فاروق اعظم کی تاریخ شہادت بھی لوگ یاد نہیں رکھتے، یکم محرم الحرام ہے، محرم کی پہلی تاریخ کو مدینہ پاک میں یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ تو سلسلہ چلتا ہی رہے گا قیامت تک، اللہ کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، قرآن کے نام پہ مرنے والوں کی کمی نہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے شہادت کے پیالے پیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کی، اپنی تمام گھر کی قربانی پیش کر دی۔ میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ امام حسین حکومت کے لیے مر رہا تھا، حکومت کے لیے لڑ رہا تھا، سلطنت کے پیچھے مر رہا تھا، حکومت اور مال و دولت کے پیچھے مرا تھا، نہیں نہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو تفصیل سے عرض کروں گا کہ وہ حسین جس کی رگوں میں فاطمۃ الزہرا کا خون ہو، وہ حسین جس کی رگوں میں شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہو، وہ حسین جس کو گھوٹی کالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب کی دی ہو، وہ دولت کے پیچھے نہیں مر سکتا، وہ قرآن اور ایمان کے پیچھے مر سکتا ہے۔ اور ظاہر بات ہے آپ لوگوں نے بھی سن لیا، میں نے بھی سن لیا کہ ہمارے پاکستان کا صدر محمد ضیاء الحق 11 سال 1 مہینہ 12 دن حکومت کرنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا صدر، ایسا بادشاہ جب سے پاکستان بنا آج تک نہیں آیا، اور انشاءاللہ آئندہ آئے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ نہ تمہاری نیت اچھی ہو نہ آئے، نہ میری نیت اچھی ہو نہ آئے۔ تم ثابت نہیں کر سکتے کہ کوئی ایسا صدر اور وزیر اعظم آیا ہو جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہو، بلکہ یہاں تو ایسے ایسے بادشاہ آئے جن کے ایک سجدے کا گواہ کوئی نہیں۔ صدر جنرل ضیاء الحق 5 وقت کا نمازی، رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، ہر سال بیت اللہ شریف میں جا کر 27ویں رات گزارتا تھا، جس کے آنے سے ریڈیو پہ اذان سنائی دینے لگی، جس کے آنے سے اقوام متحدہ میں کی ساری عمر میں قرآن کی تلاوت پہلی دفعہ کی گئی۔ جہاں تک ہو سکتا تھا اسلام اسلام کرتا تھا،
اسلام اور شریعت کا نفاذ کے لیے ہر وقت کوشش کرتا تھا، جدوجہد کرتا تھا، نماز کی بات کرتا تھا، قرآن کی بات کرتا تھا، ایمان اور یقین کی بات کرتا تھا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کرتا تھا، اس لیے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ بے شک اللہ اللہ۔ آج وہ ہم میں سے اس دنیا سے چلے گئے، کچھ ان کے ساتھ اور بے شمار لوگ چلے گئے، اللہ سبحانہ و تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے، اللہ جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ میں تو دعا کرنے والا آدمی ہوں، میں روس کا پیسہ کبھی نہیں کھاتا، کوئی لیبیا کے تھرو کھاتا ہے، کوئی شام کے ذریعے کھاتا ہے، کوئی عراق اور ایران کے ذریعے کھاتا ہے، کوئی امریکہ کا کھاتا ہے، کوئی روس کا کھاتا ہے، کوئی ہندوستان کا کھاتا ہے، کوئی چین کا پیسہ کھاتا ہے۔ میں کسی کا غلام نہیں، میں کسی کا خادم نہیں، میں کسی کے ماننے والا نہیں، میں تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مدینے والی سرکار کا غلام ہوں۔ صاف بات کہوں گا کہ صدر ضیاء الحق جیسا تم صدر انشاءاللہ لا نہیں سکو گے۔ تم رمضان شریف میں ایک قرآن سنتے ہوئے مرتے ہو، وہ 2 قرآن سنا کرتا تھا، وہ نماز کو مسجد میں پڑھنا پسند کرتا تھا، تمہیں گھروں میں پڑھنے کی توفیق نہیں۔ اور جتنے تم ان کی سازشیں کرنے والوں، برا کہنے والے ہو، کوئی صدیوں کی بات نہیں، ہم نے تمہیں بھی دیکھ رکھا ہے اچھی طرح سے، 70 سے لے کر 77 تک کا تمہارا حال سب کو معلوم ہے۔ کون بھول گیا تمہیں؟ تم جتنا امن آشتی کا نام لیتے ہو اتنے ہی درندے بن کر آتے ہو، اور یہ بات کوئی نہیں، مرنا جینا سب کے ساتھ لگا ہوا۔ ضیاء الحق مر گیا، تم نہیں مرو گے، تمہارے باپ دادا نہیں مر گئے۔ صدر ضیاء الحق کے بچوں کو تو پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جائے گا، ممکن ہے تیرے بچوں کو جب تو مرے مانگی ہوئی بھیک کے ٹکڑے بھی نہ ملے۔ بدماشی کرتے ہیں کئی لوگ، بکواس کرتے ہیں مرنے کے بعد، ٹکے ٹکے کے آدمی جن کی شکلوں کی، جن کے وجود کی اس دنیا میں قیمت کوئی نہیں، وہ بھی کہتے ہیں بے ایمان مر گیا، تو بڑا ایمان والا ہے، منہ دیکھ ایمان والے کا۔ چھوٹے سے معصوم بچے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور دشمنوں کی طرف خطاب کر کے فرمایا، ہم سے عداوت ہوگی، ہم سے دشمنی ہوگی، ہم سے تمہارا کوئی بگاڑ ہوگا، اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا؟ اس کے لیے پانی کا گھونٹ چاہیے، ظالموں نے پانی دینے کے بجائے تیر مارا، علی اصغر کے حلق کے اندر سے گزر گیا۔ تیر کی شہادت کا جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر نامہ پہنچا اور اطلاع ملی، امام علی مقام کو بڑا دکھ پہنچا، بڑی تکلیف ہوئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آپ نے ارادہ فرما لیا، تشریف لے آئے، میدان کربلا میں آ گئے، 13 لوگوں نے سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، وہی کوفے کے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو شہید کیا، سیدنا حسن کو شہید کیا، ان کے ساتھ برے پیش آئے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا انہوں نے مجھے بلایا ہے، میرا ان سے وعدہ ہے، لہذا میں جاؤں گا۔ تشریف لے آئے، میدان کربلا میں پہنچ گئے، مشکیزیں پانی سے بھرے ہوئے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت آیا، دشمن کی فوج نے آ کر گھیرا ڈال لیا۔ اندازہ کرنا، توجہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آ لوگوں، کیا تم نے نماز پڑھنی ہے؟ حسین کو نماز کا کتنا فکر ہے، دشمن کی فوج سے پوچھ رہے ہیں نماز پڑھنی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا وضو کرو، انہوں نے کہا ہمارے پاس پانی نہیں۔ باوجود اس کے کہ حسین کو پتا تھا کہ یہ سنگلاخ زمین ہے، یہ ریتلی زمین ہے، یہاں پانی بڑا مشکل سے ملے گا، وہاں حسین قربان جاؤں تیری بہادری پہ، تیری سخاوت پہ، تیری فراخ دلی پہ، فرمایا اپنے خاندان کو سارا پانی
پانی ان کے حوالے کر دو، یہ وضو کر کے نماز پڑھے، ہم پیاس سے مر جائیں غم نہیں، نانا کے امتی کی نماز قضا نہ ہو۔ سارا پانی دے دیا ورنہ پیاسے ہونے کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوسرے کی نماز قضا ہونی گوارا نہ کی، اپنی نمازوں کو کیسے ترک کرتے۔ آخر میں آ کر کے جب ٹھن گئی کوئی بات نہ مانی، انہوں نے ایک ہی مطالبہ رکھا، ووٹ دو، بیعت کرو، یہاں کھڑے کھڑے بیعت کا اعلان کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نسب نامہ جتایا، اپنا حسب نامہ جتایا اور خطبہ ایسا دیا، میرا ایمان ہے اگر یہ خطبہ پہاڑ کو دیا جاتا ریزہ ریزہ ہو جاتا، آسمان کو دیا جاتا ٹوٹ کے گر پڑتا، زمین کو دیا جاتا زمین پھٹ جاتی، مگر وارے لوگوں خطبہ دینے والا فاطمہ کا شعر ہو، سننے والوں پہ کوئی اثر نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او لوگوں مجھے رب کائنات کی قسم ہے میں نے ساری زندگی میں ایک نماز قضا نہیں کی۔ فرمایا، او لوگوں تم میرے قتل کے درپا کیوں ہو گئے ہو؟ میں نے ساری زندگی میں کبھی زنا نہیں کیا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا میں نے ساری زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا۔ میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں شیر خدا کا نور نظر ہوں، امام الانبیاء کے کندھوں پہ سواری کرنے والا نواسہ رسول ہوں، جگر گوشہ بطول ہوں، میرا حسب نسب پہچانو، کل قیامت کے دن تم میرے نانا کے حضور میں شفاعت کے لیے جاؤ گے، کچھ خیال کرو۔ مگر انہوں نے ایک نہ سنی، انعام کا لالچ، اقتدار کا لالچ، حکومت کا لالچ اندھا کر دیتا ہے، نہیں نظر آتا آگے کون ہے، کس قسم کا آدمی ہے، اس پہ ظلم ہوگا تو ہم پہ خدا کا کیا قہر آئے گا۔ وہ کہتا اپنا کام کر نکلو بس پھر دیکھی جائے گی۔ حسین نے بھی جواب دے دیا، فرمایا یہ تو یا تو مجھے سرحد پہ جا کر جہاد کرنے دو، میں شیر کا بیٹا شیر ہوں، یا مجھے واپس مدینہ چلا جانے دو، اور یا پھر تم اپنے بڑے سے میری ملاقات کراؤ۔ لگا نہیں جی نہیں، یہی کھڑے کھڑے آپ کو بیعت کا اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ اعلان کر دیں کہ وقت کے حکمراں کو میں نے ووٹ دے دیا، پھر ہم آپ کی مہمان نوازی کریں گے۔ فرمایا یاد رکھو میں نے خاتون جنت کی چھاتیوں کا دودھ پیا، امام الانبیاء کے ہاتھوں سے کھایا پیا، میں رحمت للعالمین کی گود میں پلا ہوں، یاد رکھو میری یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھکنے کو تیار نہیں۔ اگر میں جھک گیا قیامت تک کی امت کو حق و صداقت کا سبق کون سکھائے گا؟ مسلمان کہا کریں گے نواسے رسول نے سودا کر لیا تھا، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ فرمایا میں خاندان دے سکتا ہوں، اپنا جاہو حشم دے سکتا ہوں، اپنا سر دے سکتا ہوں، تم سب کچھ کر سکتے ہو، مگر حسین کا ضمیر نہیں خرید سکتے، حسین کا ایمان نہیں خرید سکتے۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے میری گھٹی کو تو دیکھو، مجھے تو امام الانبیاء نے اپنے منہ مبارک سے لعاب لے کر گھٹی دی ہے۔ حسین نے اعلان کر دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا، جاؤ تم جو کچھ کرتے ہو کرو۔ کوئی قضا نہیں ہوتا۔ عرض کر رہا تھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھ لیا کہ یہ باز نہیں آتے
اور حالات بگڑ رہے ہیں. واہ حسین قربان جاؤں تیری شان پہ. یہ نہیں فرمایا مجھے 2 دن کی مہلت دو، میں سوچتا ہوں، اپنے خاندان کے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہیں سے پانی منگاتا ہوں، کوئی آدمی بلواتا ہوں، بلکہ فرمایا او لوگوں مجھے 1 رات کی مہلت دے دو، میں 1 رات تم سے دعا اور استغفار اور قرآن کی تلاوت اور نماز کے لیے مانگتا ہوں. رات دے دی گئی. سیدنا حسین نے اپنے خاندان کی حضرات کی مستورات میں گئے، پردے میں جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. صبر کرنا، مصیبت جب آئے اس پہ صبر کرنا اچھا ہے. ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کا ساتھی پروردگار ہے، تم انعام اللہ سے لینا. کئی دن کا فاقہ گزر گیا، کئی دن کی پیاس گزر گئی. ایک مائی بھیک مانگنے والی دروازے پہ آئی، سادات کے خیمے پہ آ کے بھیک کا سوال کر دیا. سیدہ زینب نے جواب دیا ہم روزانہ کا نہ جانے کتنا دیا کرتے تھے، آج تو علی اصغر بھی 3 دن کا پیاسا ہے. آج ہم کیا دیں؟ ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار بیٹھے ہیں. ایک بات بتاؤں، اگر آپ لکھ کے لے جائیں، اس کان سے سن کر اس سے نہ نکالیں تو کام آئے گی. مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ یہ جو کربلا میں جھگڑا لڑائی ہو رہا تھا، اس سے کافی دور ایک مائی اور اس کا بیٹا سفر کر رہے ہیں. بڑی بات سمجھ میں آئے گی اگر توجہ کی. سفر کرتے کرتے جب شور کی آواز آئی، جھگڑے کی آواز آئی، تو ماں نے کہا بیٹا لڑائی کیا، شور معلوم ہوتا ہے کوئی جھگڑا ہے. اس نے کہا ماں تو کہاں جائے گی، بیٹھ میں دیکھ کے آؤں. وہ گیا اور کافی دیر کے بعد آیا اور روتا ہوا آیا اور آ کے کہنے لگا امی جان غضب ہو گیا، قہر ہو گیا، ظلم آ گیا، نواسہ رسول کو، خاندان کو لوگوں نے ذبح کر دیا، تباہی مچا دی، گلشن نبوت کو لوگوں نے اجاڑ دیا، نبی کا باغ اجاڑ دیا، نبی کا خاندان اجاڑ دیا، نبی کی بیٹیوں کی آبرو برباد کی. تیرے جیسی میرے جیسی ماں ہوتی کہتی او میاں او جانے آؤ، جھگڑے کے پاس نہیں جایا کرتے، ہم نے تو سفر کرنا ہے، چلو اپنے گھر. وہ ماں بھی ماں تھی، کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے حلال کا جانا اور وضو کر کر کے دودھ پلایا، میرا ضمیر نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا مزاج نہیں مانتا. اتنا بڑا ظلم دیکھ کر، اتنا بڑا قہر دیکھ کر، اتنا بڑا ستم دیکھ کر، گلشن نبوت کو اجڑتا ہوا دیکھ کر تو واپس کیسے آ گیا؟ تجھے چاہیے تھا وہیں مر جاتا، تو مجھے بتانے آیا، تجھے شرم نہ آئی؟ وہ کہنے لگا امی جان اس ڈر سے آ گیا کہ نہ جانے ماں کب تک انتظار کرے گی، جانے کا ارادہ واپسی کا ہے، وہیں سے ارادہ کر کے آیا ہوں. کہنے لگی بیٹا جلدی جا، حسین کے قدموں میں اگر تیری جان چلی جائے تو قیامت میں بھی تو فخر کروں گی. آگے آگے بیٹا دوڑا، پیچھے پیچھے ماں دوڑی، میدان کربلا میں آ گئے، حسین کے قدموں میں آیا، مقابلے کے لیے تیار ہو گیا، دشمنوں کا مقابلہ کیا، لڑائی کی، کئیوں کو مارا، اس کے بعد دشمنوں نے شہید کر دیا. جب سر کاٹنے لگے
मां ने झोली फैला दी, इलाही मेरा नजराना कबूल फरमा, मेरा मालिक मेरा बेटे का नजराना है, कबूल फरमा। फौज मेरे पास नहीं, लश्कर मेरे पास नहीं, हथियार मेरे पास नहीं, मेरे पास ये मेरा जवान था, मैंने दे दिया है, कबूल फरमा। और कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक भी हो जाता है। उधर उन्होंने सर काट के फेंका, इधर मां की झोली फैली हुई थी, वो सर मां की झोली में आ पड़ा। बेटे का सर कटा हुआ मां की झोली में आ पड़ा। चाहिए था बैठ के रोती, गम करती, बेटे के माथे पे बोसा देती, चूमती चाटती, वाह मां कुर्बान हो जाऊं। अपने लगते जिगर बेटे का झोली में से सर उठाकर मैदान में फेंक दिया और कहने लगी, हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापिस नहीं लिया करते। हम अल्लाह की राह में देने के बाद वापस नहीं लिया करते। इलाही कबूल फरमा, मैं नहीं चूमती चाटती, कबूलियत की दुआ मांगती हूँ। कल क़यामत का मैदान हो, आवाज लगे हुसैन के हिमायती आओ, मैं भी तो आऊंगी। अभी तो देर। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सब्र और शुक्र के साथ अपने आदमियों की सफ़े बना दी। बड़ा समझाया, अरे जमीन फट जाएगी, तुम पे आसमान गिर पड़ेगा जालिमो। फातिमातुज़ ज़हरा का बेटा हूं, मेरी अम्मा की अजमत को देखो, मेरे बाप की बहादुरी को देखो, मेरे नाना को देखो, शर्म करो, शर्म करो। किस तरह से किसी को शर्म आए। अल्लाह अल्लाह। और जिसका तकदीर, जिसका अंजाम बनना होता है वो यूं बन जाता है। हजरत हुर जो पहले घेरा डाल के इधर लाया था, घोड़े पे सवार है, यूं सर झुका रखा है, यूं सर झुका रखा है। हुसैन ने पूछा, हुर क्या सोच रहा है? कहने लगा, जन्नत और दोज़ख का इंतखाब कर रहा है। फरमाया, फिर क्या सोचा? घोड़े को एड़ लगाई, हुसैन के कदमों में आया और माफी चाहकर हुसैन के लश्कर में शामिल होकर शहीद हो गया। कहता मैंने जन्नत का इंतखाब कर लिया। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के काफिले पे चंद आदमियों पे हमला कर दिया गया। कासिम इब्ने हसन को शहीद कर दिया गया, हजरत अब्बास को शहीद कर दिया गया, अली अकबर को शहीद कर दिया गया। खैमे के पास ढेर लग गए लाशों का। हुसैन में कितनी गैरत थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब जालिमों ने फातिमातुज़ ज़हरा की बेटियों और नूहों की तरफ अपने घोड़ों का रुख मोड़ा तो हुसैन चिल्लाया है, जालिमों शर्म करो, पैगंबर की बेटियों की आबरू न उतारो। अंदाजा लगाओ, जिसका सारा खानदान शहीद हो गया, ज़िबा कर दिया गया, उसके साबित कदमी का क्या कहना, उसके सब्र का क्या कहना, उसकी तस्लीम और रजा का क्या कहना। आखिरकार छोटे से मासूम बच्चे हजरत अली असगर को गोद में लिया और दुश्मनों की तरफ खिताब करके फरमाया, हमसे अदावत होगी, हमसे दुश्मनी होगी, हमसे तुम्हारा कोई बिगाड़ होगा। इस मासूम बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? इसके लिए पानी का घूंट चाहिए। जालिमों ने पानी देने के बजाय तीर मारा, अली असगर के हलक के अंदर से गुजर गया। खून की चुल्लू भरी और आसमान की तरफ हुसैन ने फेंकते हुए, इलाही देख नहीं रहा तेरे महबूब के नवासे के साथ क्या बन गया। तुमने रोना तो हुसैन से सीख लिया, सब्र करना कब सीखोगे?
उसने सारा खानदान दे दिया, भांजे शहीद हो गए, भतीजे शहीद हो गए, बेटे शहीद हो गए, तने तनहा रह गए। मौलाना आजाद लिखते हैं 80 जख्म थे बदन पे तलवारों और तीरों के, 80 के करीब जख्म थे। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को लड़ते लड़ते इतनी प्यास लगी, जुबान तालू से चिपट गई। घोड़े को दौड़ाकर दरिया में जाके डाल दिया। और मुसलमानों अंदाजा लगाओ, जिस दरिया का पानी घोड़े पी ले कोई हरज नहीं, कुत्ते पी ले कोई हरज नहीं, भैंस बकरी पी ले कोई हरज नहीं, दुनिया के दरिंदे चरिंदे परिंदे पानी पी ले कोई हरज नहीं। कमाल है, नवासा रसूल पे पानी बंद है और वो फिर भी झुकता नहीं, वो फिर भी दिखता नहीं। वो बार बार कहता है हरी है शाख तमन्ना, हरी है शाख तमन्ना, अभी जली तो नहीं, और जिगर की आगे दबी तो है, बुझी तो नहीं। तुम क्या कहते हो, तुम्हें मेरे ईमान का अंदाजा नहीं। मैं अपना कीमा बनवा सकता हूँ, ईमान का सौदा नहीं कर सकता। मेरा सब कुछ चला गया और भी सब कुछ चला जाए, मैं नाना के दीन का सौदा करने वाला नहीं। नमाज का वक्त करीब आया, पानी पीने को नहीं, लब खुश्क है, जुबान खुश्क है। 3 दिन हो गए आंखों ने पानी नहीं देखा। सैयद को नमाज का कितना गम है, अपने अल्लाह के अहकाम का कितना गम है। वुजू के बजाय कहता तयम्मुम खाक से हुए, तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो। तयम्मुम खाक से हुए, लहू से गुस्ल सैयद हो। लबे दरिया प्यासों की शहादत हो तो ऐसी हो, अली बाबा नबी नाना शराफत हो तो ऐसी हो। नबी का सारा खानदान ज़िबा कर दिया गया, गुलशन नबूवत को उजाड़ दिया गया, नबी का चमन उजाड़ दिया गया। हुसैन को फिर भी क्या हाल है, कहता लहू की मौज में डूबे, लहू की मौज में डूबे, बचाया सबको तूफान से, गुनाहगारों की कश्ती की हिफाजत हो तो ऐसी हो। आओ कुरान पढ़ना हुसैन से सीखो। आज चारों तरफ खैरात हो रही है, न्याज बट रही है, कुरान पढ़े जा रहे हैं। आओ हलवे पे कुरान ना पढ़ो, दरगे पे कुरान ना पढ़ो, पुलाव पे कुरान ना पढ़ो, मिठी खील और फुलियों पे कुरान पढ़ने वालों, आओ हुसैन के कदमों में आओ और हुसैन से कुरान पढ़ने का बल और तरीका सीखो। हुसैन के बारे में शायर कहता है, सरे नेज़े पे हजरत ने है, सरे नेज़े पे हजरत ने सुनाया यूं कलामुल्लाह, मलाइक भी हुए हैरान, तिलावत हो तो ऐसी हो। हुसैन ने खंजर की नोक पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने
تلواروں کے سائے میں قرآن پڑھا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ حسین کو عقل کہتی تھی کچھ ہیرا پھیری کر لے بچے بچ جائیں گے، عشق کہتا تھا سب کچھ قربان کر دے پر نانا کا دین نہ چھوڑ۔ اس نے دین کے ساتھ دیا، اپنے ایمان کی حفاظت کی، قیامت تک کی دنیا یاد رکھے گی کس طرح حسین نے درس دیا، سارا خاندان شہید کرا دیا، پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چمن کو میلا اور غبار زدہ نہیں ہونے دیا۔ اس پر بھی ظالموں کی تسلی نہ ہوئی، سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، گھوڑے دوڑائے سر حسین کو نیزے پہ لٹکایا، مائیوں اور بیٹیوں کو ننگے اونٹوں پہ ڈال لیا، خیمے کو آگ لگائی گئی۔ جب یہ حالات ہوں اندازہ لگاؤ کس کا دل برداشت کر سکتا ہے۔ ادھر قرآن پڑھ رکھا تھا سارا خاندان، کوئی نہیں رویا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعہ پورا کروں گا، ایک بات سن لو، قرآن کے ماننے والی سیدہ زینب تھی، سیدہ صغرا تھی، سیدہ سکینہ تھی، خیمے کے قریب کھڑی ہو کر تمام خاندان کی عورتوں نے لاشوں کا ڈھیر دیکھا مگر چلائی نہیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے شہید، سارے کو زندہ ہے۔ قرآن کہتا ہے شہید، زینب کا عقیدہ ہے، صغرا کا عقیدہ ہے، سیدہ سکینہ کا عقیدہ ہے، خود حسین کا یہ عقیدہ ہے، علی اصغر اور علی اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ شہید زندہ ہے، زندہ رہے گا، قیامت کے بعد میں بھی زندہ، اب بھی زندہ، اللہ کے پاس روزی کھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن شہیدوں کے بارے میں اعلان کیا جائے گا، مانگو کیا مانگتے ہو، تو وہ نعمتیں ملیں گی، وہ کہیں گے الہی ہمیں تو بار بار دنیا میں پیدا کر پھر تیرے نام پہ سر کٹائے، وہ اس میں مزہ آتا ہے، وہ جنت میں مزہ آتا ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ دوستو بیان اچھا لگے تو ایک لائک ضرور کریں اور پھر کسی ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر کسی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں دوستو، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔